پیسہ کمانے کے چکر میں ہم دونوں میاں بیوی نے ایسا شیطانی کھیل کھیلا جس نے ہمیں اسیر کر کے رکھ دیا، ایسا کھیل جس سے ہمیں بہت لطف آتا تھا۔ اس چکر میں ہم نے ہر اخلاقی حدود کو پار کر دیا تھا۔ میں دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ میری موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے اسکرین پہ دیکھا کہ ایک ان نون نمبر سے مجھے کال آ رہی ہے۔ مجھے لگا شاید دفتر سے کال ہوگی، کسی ایمرجنسی کے لیے کال ہوگی۔ جب میں نے فون اٹھایا تو ایک مرد کی آواز تھی۔ اس نے مجھے کہا، علی صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، جی علی بول رہا ہوں۔ اس نے مجھے کہا، علی صاحب کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ بتایا کہ آپ کی بیوی اس وقت کسی غیر مرد کے ساتھ ہے، ابھی میں نے آپ کے گھر میں کسی مرد کو جاتے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میرے دماغ میں عجیب سے سوال آنے لگے کہ اس شخص کو میری بیوی کے بارے میں کیسے پتہ لگا؟ اس شخص کو میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو اپنی بیوی پہ شک کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو ایک انتہائی نمازی پرہیزی عورت ہے۔ حالانکہ میری ملاقات میری بیوی سے اتفاق سے ہوئی تھی، مگر اس نے میرا دل جیت لیا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، عورت کو یقین کرنے اور مرد کو شک کرنے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ میں بھی شک کے ہاتھوں مجبور ہو کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے گھر کی گھنٹی بجائی مگر دروازہ کوئی نہیں کھول رہا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد میری بیوی باہر آئی۔ میں اس پہ شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ سب سچ ہے، کیا اسی کو شک کہتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا، مجھے لگا جیسے وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ میں اندر گیا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کو کہا، لیکن میں روم میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے جلدی آنے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے کہا کہ میں کوئی فائل بھول گیا ہوں، بس وہی لینے آیا ہوں۔ اس نے مجھے کہا، آپ کی فائل کدھر پڑی ہے مجھے بتائیں، میں لے آتی ہوں۔ میں نے اسے غصے سے کہا، میں نے تمہیں کہا ہے فائل ڈھونڈنے کے لیے، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ یہ کہتا ہوا میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ مجھے کمرے میں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میرے دل کو کہیں نہ کہیں اطمینان آ رہا تھا۔ میں اپنی بیوی پہ ویسے بھی شک نہیں کرنا چاہتا تھا اور میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، مجھے کچھ نظر نہ آیا، مگر میز پر ایک گھڑی پڑی تھی۔ آہستہ آہستہ میں شک کے گھیرے میں آنے لگا۔ میں نے وہ گھڑی اٹھائی اور اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کس کی گھڑی ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا، آپ نے میرا سرپرائز خراب کر دیا، یہ گھڑی تو میں نے آپ کے لیے ہی لی تھی۔ جھوٹ! یہ گھڑی کہیں سے بھی نئی نہیں لگ رہی، تم مجھ سے جھوٹ کہہ رہی ہو۔ اس کے بعد مجھے نظر آیا کہ واش روم کا دروازہ بند ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ واش روم میں کون ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ ماسی ہے، وہ اندر کام کر رہی ہے۔ میں نے کام والی کو آواز دی، اتنے میں وہ ڈرائنگ روم سے ہمارے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میری بیوی کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ماسی تو یہاں سے آ رہی ہے، تو پھر واش روم میں کون ہے؟ میں نے واش روم کا دروازہ کھڑکایا، کوئی بھی نہیں نکلا۔ میں نے دوبارہ سے دروازہ کھڑکایا، اس بار ایک آدمی نکلا جو کہ میری ہی عمر کا تھا۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میری بیوی جس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور کام والی کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، جیسے صدمے سے بس بے ہوش ہی ہونے والی ہو۔ میں نے اس آدمی کو واش روم سے باہر نکالا اور زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ لگایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو میرے بیڈ روم میں؟ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی بالکل بھی نہیں ڈر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری بیوی کی تم سے جان چھڑوانے کے لیے آیا ہوں، میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں نے یہاں اسی کمرے میں تمہاری بیوی کے ساتھ کئی دن گزارے ہیں، آج تمہیں پتہ لگ گیا ہے تو جلدی سے اپنی بیوی کو طلاق دو اور اسے میرے ساتھ جانے دو۔ اس وقت میری بیوی بھی بت بن کر کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو، یہ شخص کون ہے؟ وہ شخص بولا، یہ کیا بولے گی، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ تم سے تنگ آ چکی ہے، یہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تم ہم دونوں کے درمیان میں دیوار بنے ہوئے ہو، جلدی سے اس کو طلاق دو اور اس کو میرے ساتھ جانے دو۔ مجھے اس ٹائم شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے منہ پہ بھی تھپڑ مارے اور اسے 3 بار طلاق دی اور گھر سے نکال دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری بیوی کے چہرے پہ بالکل بھی شرمندگی نہیں تھی۔ اس کے بعد اس نے میری بیوی کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اب میں گھر میں بالکل اکیلا اور غمگین تھا۔ اس واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے۔ میری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی، گھر بالکل ویران تھا۔ چند دن بعد مجھے عدالت سے نوٹس آیا جس میں میری سابقہ بیوی نے اپنے حق مہر کا مطالبہ کیا ہوا تھا۔ حق مہر کی رقم 50 لاکھ تھی۔ یہ وہی رقم تھی جو اس کے کہنے پہ میں نے نکاح نامے پہ لکھی تھی، جو کہ اب میری مصیبت کا باعث بن چکی تھی۔
اور میں کوئی بہت زیادہ امیر نہیں تھا، مجھے اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اپنا گھر بیچنا پڑتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، اچھے تعلقات کبھی کبھی کام آ جاتے ہیں۔ میرا دوست جو کہ وکیل تھا، اس نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا جس سے مجھے اطمینان آ گیا۔ ایک ہفتے بعد مجھے دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کا نوٹس ملا تھا۔ مجھ سے وہاں کچھ سوالات پوچھے گئے جن کے میں نے بہت اچھے سے جواب دیے۔ جب میری سابقہ بیوی سے سوال جواب کیے گئے تو اس نے مجھ پہ بے تحاشا الزام لگائے۔ اس نے عدالت میں بتایا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر اس آدمی نے مجھے زبردستی طلاق دے دی۔ اسی وقت میں نے عدالت کے سامنے ایک موقف پیش کیا۔ میں نے انتہائی اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے پوری عدالت کو بتایا کہ میری بیوی شدید ذہنی دباؤ میں آ کر یہ سب کہہ رہی ہے۔ کچھ دنوں پہلے یہ گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروائی تھی، مگر بدقسمتی سے میں اپنی بیوی تک نہ پہنچ سکا۔ اس وقت میری بیوی مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چونکہ میری بیوی کے پاس طلاق کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا اور اپنے وکیل دوست کے کہنے پر میں نے جھوٹی FIR درج کروائی تھی اور کچھ ڈاکٹری رپورٹس بھی جمع کروائی تھی جس میں یہ ثابت ہوتا تھا کہ میری بیوی ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور اسی سلسلے میں وہ دوائیاں کھا رہی ہے۔ عدالت میں سارا معاملہ میرے حق میں گیا اور میری بیوی کو میرے حوالے کر دیا گیا۔ میری بیوی عدالت میں چیختی رہی کہ یہ سب حرام ہے، لیکن سب کچھ میرے حق میں تھا، اس لیے میری بیوی کو میرے ساتھ جانا پڑا۔ میں نے اپنی بیوی کو لا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس ٹائم پہ میں نے اپنی بیوی کو بہت زیادہ باتیں سنائی۔ میں نے اسے کہا، میں نے تمہیں نوکرانی سے اٹھا کر مالکن بنا دیا اور تم نے ایک اور آدمی کے لیے مجھے ہی دھوکہ دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے جیت جاؤ گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں 50 لاکھ کیا 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اور تم یہیں سڑتی رہو گی۔ وہ روتی رہی اور منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولی۔ میں نے اپنی نوکرانی کو کہا تھا کہ تم وقفے وقفے سے اس کا خیال رکھنا، اس کو کھانا شانا دیتی رہنا، مگر وہ کچھ بھی نہ کھاتی۔ وہ بہت کمزور ہو رہی تھی اور اب اس کی حالت قابل رحم تھی، مگر اس نے اپنے منہ سے کچھ بھی نہ بتایا کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ اس واقعے کے 5 دن بعد میرے دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جس نے میری اور میری بیوی کی طلاق کروائی تھی۔ جب میں نے اس لڑکے کو دیکھا تو میرا تو خون ہی کھول گیا تھا، مگر اس لڑکے نے میرے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑنا شروع کر دیے۔ اس نے مجھے کہا، بانو کو چھوڑ دیں، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ اب جبکہ میں بانو کو طلاق دے چکا تھا اور میرے پاس اس کو رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، تو میں نے اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا، لیکن میں نے کہا کہ میں حق مہر کی رقم نہیں دوں گا اور جب تک تم سب کچھ سچ سچ نہیں بتا دو گے میں اسے یہاں سے نہیں جانے دوں گا، وہ یہیں گل سڑ کے مر جائے گی۔ میری یہ سب باتیں سننے پر اس نے مجھے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بانو اور وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے، وہاں انہوں نے شادی کی، ان کی محبت بہت عروج پر تھی اور اسی چکر میں انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا تھا۔ سب لوگ ان کی شادی کے خلاف تھے، وہ بھاگ کر شہر آ گئے تھے۔ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ پہلے تو بھیک مانگ کر گزارا کر لیتے تھے، لیکن اب وہ بھی ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ ہم جہاں پر بھی کرائے کا گھر لیتے تھے وہاں آس پاس یا مالک مکان کسی بھی میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہوتا تو ہم اس کو طول دینے کا کام کرتے تھے۔ ہماری واردات کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہم ان سے باتیں اگلواتے اور ان کے درمیان اتنے جھگڑے کرواتے کہ وہ طلاق تک جا پہنچتے۔ میری بیوی عورتوں کے دل میں شک ڈالتی اور میں مردوں کے دل میں شک ڈالنے کا کام کرتا تھا۔ ہم ان کے ایسے جھگڑے کرواتے تھے جن سے ان کی طلاق ہو جائے اور طلاق ہونے کے بعد ہم ان کے ہمدرد بن کر ان کی حلالہ کرانے کی کوشش کرتے تھے اور حلالہ کرنے میں میری بیوی میرا نام لیتی تھی اور میں فوراً تیار ہو جاتا۔ ہمیں اس کے بدلے اچھی خاصی رقم ملتی تھی، کیونکہ حلالہ کے بعد طلاق دینے میں ہم تاخیر کرتے تھے اور پھر لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ ہماری منہ مانگی رقم ہمیں ادا کریں۔ ایک بار تو ہم نوکر اور نوکرانی بن کر ایک بنگلے میں گئے تھے اور ہم نے ان امیر لوگوں کو بدگمان کر کے بہت پیسے ہیٹے تھے۔ یہ حلالہ کرنا ہی ہمارا کاروبار تھا اور اس سے ہم نے بہت پیسہ کمایا ہے۔ ہمارا اگلا شکار آپ تھے۔ میں کئی عورتوں سے حلالہ کر چکا ہوں اور اب میں اپنی بیوی سے واپس نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک حرام کام ہے، میں اس حرام کام سے توبہ کرتا ہوں جس نے میرا گھر برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ شخص رونے لگا۔ مجھے اس شخص کی مجبوری سمجھ میں آ گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دوں، مگر اس نے توبہ کر لی تھی۔ علی ایک انتہائی شریف آدمی تھا، اس نے بانو کو اور اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ علی نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے بھی وہی سب کچھ کیا جو ان دونوں نے کیا ہے
تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی کوئی سچی کہانی ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں اسے اپنی ویڈیوز میں ضرور شامل کروں گی۔ اور میرا چینل کہیں آپ لوگوں سے گم نہ ہو جائے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔